الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور اس چیز کو جس پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ ہاں، جو شخص مجبور ہو اور حد سے نہ بڑھتا ہو اور سرکش نہ ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری مخلوق کو مخاطب ہو کر فرمایا، جس میں کفار، مشرکین بھی تھے، یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت فرمائی کہ لوگو، تم اپنے گرد و پیش کا مطالعہ کر لو، زمین اور آسمان کی طرف دیکھو، جس طرف بھی تم دیکھو گے تمہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے آثار نظر آئیں گے، اور اسی کی مہربانیوں سے زندگی چلتی نظر آئے گی۔ ایسے دور میں چاہیے تمہیں مالک الملک اور رحمان و رحیم کی عبادت، غلامی اور یاد میں اس کے حکم اور فرمان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، جس کے متعلق تمہیں بار بار بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اب تک وہ تمہاری دشمنی میں مصروف ہے۔ تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون اور مردود قرار دیا ہے۔ وہ تمہیں ہمیشہ برائی اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، تمہیں برے راستے کی طرف بلاتا ہے، جس طرح تمہارا نقصان اور تباہی ہے۔ رحمان الرحیم، جس کی مہربانیاں تم پر سایہ فگن ہیں اور جس کی نعمتوں سے دن رات تم مستفید ہوتے ہو، وہ تمہیں اچھائی کی طرف بلا رہا ہے اور اسی راستے کی طرف بلا رہا ہے جس میں تمہاری بہتری ہے۔ تم اس کی نعمتیں استعمال کرو، ہر وقت اس کی یاد بھی کرتے رہو اور اس کی یاد میں زندگی گزارو اور اس کے ہر حکم کو مانو۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عاجزی سے نگاہ نہ کی اور وہ فیض کے طالب نہ ہوئے، وہ بد نصیب تھے، اور وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوئے، اور پھر اس گناہ عظیم کی وجہ سے ان کے دل و دماغ پر مہریں لگ گئی، اور ایسی مہریں لگ گئیں کہ انہیں کوئی بات سمجھ نہ آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان پر اثر نہ کرتا تھا، وہ فرمان جو ان کے لیے رحمتیں اور برکتیں لاتا تھا، جس سے ان کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بہتر ہونا تھی، جس سے جہنم کی شرمندگی اور رسوائی سے بچ سکتے تھے، اس سے انہوں نے منہ موڑ لیا، بلکہ انہوں نے یہ صاف جواب دیا کہ ہم اس حکم کو نہیں مانتے، ہم تو اس بات کو مانیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق زیادہ واضح فرمایا کہ کیا وہ اپنے آباء و اجداد کے راستے پر ہی چلیں گے، اگرچہ وہ بالکل ہی کم عقل ہوں، اگرچہ ان کے آباء و اجداد بے عقل اور گمراہ ہوں، تب بھی یہ ان کے ہی اسی تباہی کے راستے پر چلیں گے۔ مالک الملک نے ان کی حالت بیان فرمائی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جس طرح جانور چرواہے کی بات سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ انہوں نے بیعت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، جو سب سے بڑا گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغوں پر مہر لگا دی۔ اب حقیقتاً یہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور عقل سے محروم بھی ہیں، اگر بظاہر یہ ساری چیزیں ان کی دکھائی دیتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے یا اسے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ شروع میں تو وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ جس طرح سفید کپڑے والے انسان کے کپڑے پر داغ لگ جائے تو وہ اس سے متنفر ہوتا ہے اور ہر وقت تیار رہتا ہے کہ اس داغ کو دھو ڈالے۔ اگر وہ اس کو دھو لے تو اس کا کپڑا اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر انسان کی غلطی کی وجہ سے اس کے دل پر داغ لگ جائے تو وہ مضطرب، پریشان اور بے سکون ہو جاتا ہے۔ اگر وہ استغفار اور توبہ سے اس داغ کو دھو ڈالے تو پھر اس کی روحانیت قائم رہتی ہے۔ اگر وہ اس پر توجہ نہ کرے اور اپنے اس گناہ پر اصرار کرے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سارے دل کو سیاہی ڈھانپ لیتی ہے۔ اس کی حالت چکنے پتھر اور الٹے برتن کی سی ہو جاتی ہے کہ جس میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، اور جب اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے۔ اسے برائی اچھائی اور اچھائی برائی لگتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے، کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور قدر نہ کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے منہ موڑا،
اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کی، جس کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو گئے تھے۔ ان پر کوئی نصیحت عمل نہیں کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بیان کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ فرمان بھیجا کہ اے مومنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو اور جنہوں نے نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لی ہے، تم ان کو چھوڑ دو، ان کی پرواہ نہ کرو، یہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، تم اپنی اچھائی کے طالب رہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، جو حلال اور پاکیزہ ہیں، ان کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو کر اپنی زندگی کا سفر اس طرح سے طے کرو کہ دونوں جہانوں میں تمہیں خوشی حاصل ہو اور دونوں جہانوں میں تمہیں غموں سے نجات حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دے رہا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ وضاحت سے ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیزیں حلال اور پاکیزہ ہیں تاکہ تم انہیں کھاؤ اور انہیں استعمال کرو۔ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ گے تو تمہارے خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے، تمہارے دماغ بھی پاکیزہ ہوں گے، تمہاری خواہشات بھی پاکیزہ ہوں گی۔ اگر تم حرام چیزیں یا پلید چیزیں کھاؤ گے تو تمہارے خیالات بھی پلید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی غلامی کی وجہ سے اپنی محبت میں داخل کیا، انہیں اب یہ نصیحت فرما رہا ہے کہ کون سی چیزیں حرام ہیں جن سے انسان بچے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کی گنتی نہیں فرمائی تاکہ حلال چیزیں محدود نہ ہو جائیں۔ سب چیزیں ہی انسان کے لیے حلال ہیں اور وہ لامحدود ہیں، بلکہ حرام چیزوں کی گنتی کی گئی ہے۔ حرام وہ چیزیں ہیں جن میں انسان کا نقصان ہے اور جن کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور ان کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں ایک مردار ہے، دوسری وہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے کر اسے ذبح کیا جاتا ہے۔ پہلی بات کہ اگر انسان دینے والے کو یاد نہ رکھے تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ شکر سب سے پہلا فرض ہے کہ انسان دینے والے کا شکر ادا کرے۔ دوسری بات یہ کہ مردار میں خون جم جاتا ہے اور اس طرح اس میں ساری بیماریاں موجود رہتی ہیں، کیونکہ ساری بیماریاں خون میں ہی ہوتی ہیں۔ مثلا اگر سانپ کسی کو ڈس لے تو اس کا زہر خون میں ہوتا ہے، اس لیے مردار کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اور اپنے بندوں کے لیے ہدایت فرمائی کہ تم اس سے بچو تاکہ تم جسمانی اور روحانی دونوں طریقوں سے پاکیزہ رہو۔ جسمانی طور پر اس لیے کہ بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ، اور روحانی بیماریوں سے اس لیے کہ تم روحانی طور پر محفوظ ہو جاؤ۔ کہ ان چیزوں کو تم نہ کھاؤ جو اپنے مالک و خالق کی اجازت کے بغیر اور ناشکری اور غفلت میں استعمال کی جاتی ہیں۔ خون کو بھی حرام قرار دیا گیا کیونکہ رگوں میں خون کے ساتھ شیطان دوڑتا ہے، اسی میں ساری خرابیاں ہوتی ہیں، اسی میں ساری بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ اس کی ممانت بھی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کی گئی۔ خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا، اس میں ہر طرح کی بے حیائی ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے۔ اس کی ممانت بھی انسان کی جسمانی اور روحانی صحت اور حفاظت کے لیے، جانور انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ انسان اس سے کتنے فائدے اٹھا رہا ہے۔ اس کا گوشت کھا کر انسان زندہ رہتا ہے، اس کے بال استعمال کر کے انسان اپنے کپڑے بناتا ہے، اس کا چمڑا استعمال کر کے انسان اپنے جوتے بناتا ہے، اس پر سواری کر کے انسان اپنا سفر طے کرتا ہے، اور اس کو استعمال کر کے انسان اپنی زمینوں میں ہل چلاتا ہے۔ یہ رحمتیں اور برکتیں خاص طور پر انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ جانوروں کی زندگی انسان کی خوشی کے لیے پیدا کی گئی۔ انسان اگر اس کی اس زندگی ختم کرے، اسے اپنے استعمال میں لائے، مگر دینے والے کی قدر و قیمت اور شکر ادا نہ کرے تو وہ اخلاقاً اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرضاً بھی حرام کیا ہے، ایسے وقت میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، کیونکہ جب بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اس مالک کا شکر ادا کرتا ہے جس نے اسے یہ نعمت عطا کی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے اس میں برکت اور شفا پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جسے ذبح کیا جا رہا ہے اس کی تسکین کا سامان ہوتا ہے، اس کی بھی تسکین ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہو رہا ہوں، اسے اپنے مرنے کا غم، دکھ یا تکلیف نہیں ہوتی۔ حضرت اسماعیل کو بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم سے فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا میں آپ کو ذبح کروں،
انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر جلدی کریں اور اس میں دیر نہ کریں، اور جب مجھے ذبح کریں تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں کہ کہیں مجھے ذبح کرتے وقت آپ کو رحم نہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دیر نہ کی جائے، یعنی اتنی تسکین اور اتنا سکون اللہ تعالیٰ کے نام پر پیدا ہو گیا تھا۔ اس طرح جس جانور کو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو تسکین ہوتی ہے کہ بے شک میں کسی کے لیے قربان ہو رہا ہوں، مجھے کوئی استعمال کرے گا، کوئی کھائے گا، لیکن یہ سب اس مالک الملک کی مرضی سے ہے جو مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، تو اس کو جان دینے کا دکھ اور غم دور ہو جاتا ہے، اور دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری ایک جان کیا جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربان ہو رہی ہے، اگر میری 1000 جانیں ہوں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربان ہو جائیں تو پھر بھی الحمدللہ۔ اس میں بھی راز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک ظلم ہے، کیونکہ جب کسی کو قربان کیا جاتا ہے تو اس کے دکھ میں اضافہ کیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اور وہ چیز انسان پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ کھلی حقیقت اور سمجھنے والی بات ہے کہ مشرکین مکہ اپنے بعض جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور ان کو ذبح کرنا اور کھانا حرام سمجھتے تھے، اور جنہیں ذبح کرتے وقت ان پر بسم اللہ نہیں کہتے تھے، اگرچہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال بنائی ہیں، مگر وہ لوگ باطل طریقے سے انہیں حرام کر رہے تھے، جیسے موجودہ لوگ غلط طریقے پر حلال کو حرام کر رہے ہیں۔ حلال اور حرام کا دار و مدار دراصل اس طریقے پر ہوتا ہے جس کو بروئے کار لا کر کوئی کام کیا جاتا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کا نام لے کر استعمال کی جاتی ہے وہ حلال ہوتی ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر استعمال کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر کے استعمال کی جاتی ہے وہ حرام ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور الرحیمی کا بھی اظہار فرمایا ہے، اور اس نے اپنے اس قانون میں بھی تخفیف فرما دی، اس لیے وہ ہر موقع پر مہربانی فرماتا ہے۔ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ جو چیز تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے یا کوئی ایسا گناہ ہے جس کے تم مرتکب ہوئے ہو اور ایسے وقت مجبور ہو کر تمہارے زندہ رہنے کی کوئی صورت نہیں تھی، تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم وہ چیز تھوڑی مقدار میں استعمال کر لو۔ ہاں، یہ نہ ہو کہ اس استعمال کے پردے میں تم پیٹ بھر کے کھاؤ اور کہو میں تو مجبور تھا اس لیے کھا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ اگر ایسی سرکشی کرو گے تو حد سے بڑھ جاؤ گے، تو پھر تمہیں اسی طرح گناہ ہوگا جس طرح ان لوگوں کو گناہ ہے جو بغیر مجبوری اللہ تعالیٰ کی حرام کی گئی چیزیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اگر تم دل سے توبہ کی نیت کر لو تو اتنا بڑا گناہ بھی بخش دے گا اور معاف فرما دے گا۔ سامعین کرام، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہی انسان کو سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وہ روشنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں ہے، اس سے انسان کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسے نہیں رہتے کہ جیسے اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں اور کوئی عقل نہیں رکھتے، بلکہ ان کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ دلا بخشتا ہے، روشنی بخشتا ہے اور طاقت بخشتا ہے۔ یہ روشنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس نیت کی بنیاد پر سمجھ درست ہو جاتی ہے اور انسان صحیح سمت میں چلتا ہے۔ یہ باریکیاں اسی وقت انسان کی سمجھ میں آتی ہیں جب وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتا ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ ہو تو انسان مسلمان ہو کر بھی باریک باتیں نہیں سمجھ سکتا، وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہتا ہے۔ مثال کے طور پر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ کسی فقیر یا درویش کو کوئی نذرانہ دیتے ہیں یا کوئی چیز کسی کے لیے ذبح کرتے ہیں وہ حرام میں داخل ہے۔ جو 11ویں شریف ہے، عرس ہے یا میلاد کا کھانا ہے، اگر اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کوئی نام لیا گیا تو یہ بھی حرام ہوگی۔ یہ باریکی وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اگر ایسی کوئی بات ہو تو طوفان عظیم برپا ہو جائے۔ اس لیے ہر چیز کسی کے نام پر معصوم ہوتی ہے۔ قربانی بھی دی جاتی ہے تو کسی کے نام کی جاتی ہے کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے۔ اس طرح نام لے کر کہ کی گئی تو ساری قربانیاں حرام ہو جائیں گی۔ سارے لوگوں کے مکان اپنے اپنے ہوتے ہیں، سارے مکانوں میں رہائش ہی حرام ہو جائے گی، اور اسی طرح دوسری چیزیں بھی انسان کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ حدیث پاک میں آیا ہے
کہ حضرت سعد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کون سی ایسی نیکی کروں جس سے میری ماں کو ثواب ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم اپنی ماں کے نام پر ایک کنواں کھدواؤ دو۔ تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا۔ وہ کنواں حضرت سعد کی ماں کے نام پر مشہور ہو گیا، لوگ پانی پیتے رہے اور انہیں ثواب ہوتا رہا۔ اس طرح حضرت عثمان نے مدینہ پاک میں جو کنواں اپنی ساری دولت اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کر کے یہودیوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اس وقت سے لے کر مسلمان اب تک اس سے پانی پیتے ہیں اور وہ حلال اور طیب ہے، وہ سب کے لیے بابرکت ہے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مجوسی یا کوئی کافر کوئی جانور پال کر اپنے بتوں کے نام پر رکھے اور پھر کسی مسلمان کو دے کہ تو اس کو ذبح کر دے اور مسلمان اسے اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرے تو وہ بھی حلال ہو جاتا ہے، اس کی تسکین بھی ہو جاتی ہے اور دینے والے کا شکر بھی ہوتا ہے۔ یہ باریک بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رکھتے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربانی کو بھی حرام قرار دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے جو محفل کرائی جاتی ہیں ان کے نزدیک وہ بھی حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ بھی ان کی نظر میں حرام ہے۔ ان کی نظر میں ہولی اور دیوالی کے کھانے سب حلال ہیں، کیونکہ ان کے لیے کہ سمم بکمن عمیٌ فاہم لا یاکلون، یہ اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے اور گونگے بھی ہوں گے، ان کی عقل بھی مردہ ہوگی، کیونکہ مردہ ہوگی، اس لیے کہ ان میں زندگی نہیں۔ زندگی کون سی تھی؟ کہ وہ نور یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہونے والی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ اس لیے یہ معلوم ہوا کہ زندگی صحیح طور پر گزارنے کے لیے، مسلمان بن کر باکردار زندگی گزارنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی جائے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ ہو تو وہ انسان خواہ عالم بھی ہو فاضل بھی ہو، اس کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے۔ اگر اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو تو وہ سلامتی ایمان سے زندگی کا سفر طے کر سکتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو اپنے سینوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے سینوں کو منور کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے مل کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ سینے صاف ہو جائیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت لے کر یہاں سے لوٹیں، دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات ہو اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں حاصل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔